بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم چیپٹر کر رہے ہیں سیویئر آف دا مین کائنڈ اور اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید ہمارے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ تو آج ہمیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگاہی کی ضرورت ہے۔ اسلام کا مطلب ہے آئی سنسیئرلی لو اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو اپنی محبتوں کا محور بنائیں۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے یوز ورڈز ان سینٹینسز۔ ہم نے ورڈز کا استعمال جملوں میں کرنا ہے۔ یہ ورڈز ہیں سینچری، ڈیلیگیشن، اگنورینس، کانکویسٹ، ڈٹرمنیشن، کوائٹلی، انفلوئنشل۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سینٹینس کس کو کہتے ہیں۔ انگلش میں سینٹینس کی ڈیفینیشن ہے A group of words that make complete sense is called a sentence، یعنی الفاظ کا مجموعہ جس کا کوئی معنی ہو اس کو سینٹینس کہتے ہیں۔ Each sentence begins with the capital letter and ends with punctuation۔ ہر جملہ ایک کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے، پنکچویشن میں ختم ہوتا ہے۔ A sentence must answer two questions۔ Number 1، who or what is the sentence about؟ سبجیکٹ، جملہ کس سے متعلق ہے، اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور دوسرا کوشچن کس کو آنسر کرتا ہے، واٹ از ہیپننگ ان دا سینٹینس، جملے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو یعنی ہر سینٹینس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور ایک کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اب ایک سمپل سا فارمولہ ہے سینٹینس ان انگلش میں کہ پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب اور پھر آبجیکٹ۔ آبجیکٹ a person being talked about، وہ سبجیکٹ جس کے بارے میں بات کی رہی ہوتی ہے، ورب ایکشن ورڈ اور آبجیکٹ ریسیور آف دا ایکشن، جیسے علی پلیز کرکٹ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ سینٹینسز ان انگلش۔ انگلش میں سینٹینس کیسے بناتے ہیں۔ A good sentence answers some or all of the following question: who, what, why, when اور where۔ اب ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں، جیسے who is a subject، who performs، کون کام کرتا ہے، کیا کرتا تھا یا کرے گا۔ what verb، which action، کیا کام کیا، اس کو verb کہتے ہیں، ایکشن verb کہتے ہیں۔ کیوں، ریزن کیا تھی کام کرنے کی وجہ، یہ فریز ایکسپلین کرتی ہے کیوں کام کیا۔ پھر ہے وین، وقت، کہ وہ ماضی میں تھا، ہو چکا ہے واقعہ، ہو رہا ہے یا ہونا ہے۔ پھر اس کی جگہ کیا ہے، ایکشن، کس جگہ ہوا تھا یا ہو چکا ہے یا ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے ون آفٹر دا ادر، یہ اسی آرڈر میں آتے ہیں، ہو، واٹ، وائی، وین، ویئر، ترتیب کے ساتھ۔ سبجیکٹ، ورب، ریزن، ٹائم اور پلیس۔ امپورٹنٹ کیا ہے، اہم کیا ہے، ایچ سینٹینس مسٹ کنٹین ایٹ لیسٹ ہو اینڈ وٹ، یعنی اور کچھ بھی نہ ہو تو ہو اینڈ وٹ، کہ کون تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سینٹینسز کی طرف۔ سینچری، سینچری کہتے ہیں صدی کو، 100 ایئرز از ایکول ٹو 1 سینچری، یعنی ڈیفینیشن آف سینچری ہے پیریڈ آف 100 کنزیکٹیو ایئرز، مسلسل 100 سال۔ اس کا سینٹینس اگر ہم بنائیں تو وی آر لیونگ ان 21st سینچری، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے کانکویسٹ، فوجی فتح۔ اس کا سینٹینس ہے ہی واز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ، وہ اصلی طاقت جو عرب فتوحات کے پیچھے تھی، وہ اصلی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ انفلوئنشل، با اثر، جس کے پاس پاور ہو، جیسے ہی از اے ویری انفلوئنشیل مین ان دا گورنمنٹ،
جب ہم دیکھتے ہیں جو لوگ گورنمنٹ ہیں تو وہ اپنی پاور استعمال کر کے غیر قانونی کام بھی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ڈٹرمینیشن، عزم، جیسے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اصل میں ڈٹرمینیشن از ایوری تھنگ۔ آپ کا عزم اور ارادہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے، اور اصل میں وہی چیز ہے۔ اگر آپ کا ارادہ اور ڈٹرمینیشن نہ ہو تو آپ ایک کنکر بھی نہیں اٹھا سکتے، اگر آپ کی ڈٹرمینیشن ہو تو پہاڑوں پہ آپ چڑھ جاتے ہیں۔ ڈیلیگیشن کہتے ہیں وفد کو، گروپ آف پیپل۔ دا پریزیڈنٹ از ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن، یعنی ہیڈ جو ہے وفد کا وہ پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ از ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن۔ پھر ہے کوائٹلی، کوائٹلی کہتے ہیں خاموشی سے، شور کیے بغیر۔ ہی ورکڈ کوائٹلی، اس نے خاموشی سے کام کیا۔ تو چلنا بھی ہو، واک کوائٹلی، اسپیک کوائٹلی، شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، آہستگی سے آرام سے بولنا چاہیے۔ ارج کہتے ہیں شدید خواہش کو، تمنا۔ علی ریزسٹڈ دا ارج ٹو اسکریم، علی نے اپنی چیخنے کی ارج کو، خواہش کو دبایا۔ تو غلط کام کرنے کی خواہش ہو بھی تو اس کو نہیں پورا کرنا چاہیے۔ اگنورینس کہتے ہیں جاہلیت کو، تو دا اونلی ایول از اگنورینس، سب سے بڑی برائی جہالت ہے۔ اور جہالت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ نالج کے ساتھ، اور بہترین نالج کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا، اللہ کے کتاب کو پڑھنا، اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرنا۔ پیارے بچوں، امید ہے سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔